अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ्फार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 11 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मलिक मुआज़म सदरुद्दीन और इनके बेटे से मिलना है हमें, रोबदार आवाज़ अंशाल के कमरे में जाते हुए मुकाबिल की समाअतों से टकराई थी। छोटे सरकार बड़े साईं सरकार को लेकर शहर से बाहर गए हैं। रटे रटाए अल्फाज दोहराता हुआ रजब सर झुकाए हुए था। हम हवेली की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। रजब के चेहरे पर घबराहट का शायबा तक ना पाकर वो अंदर दाखिल हुए थे। पूरी हवेली में नज़र दौड़ाते हुए पुलिस अफसर को देख अम्मा ने अपने खुश्क लब तर किए थे। दीवार की ओट में खड़ा वो मुस्कुराता हुआ अंशाल के कमरे में दाखिल हुआ था। या अल्लाह, मुझे मेरे मम्मा बाबा से मिलवा दे। कमरे के बाहर से आती हल्की सी आवाज़ें सुनकर वो दुआ गो हुई थी। अंशाल को बड़बड़ाते देख स्विच बोर्ड पर हाथ रखता हुआ कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर गया था और साथ गुनगुनाने लगा, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। अंधेरे में डूबे कमरे में इस शख्स की सहर कुन आवाज़ गूंज उठी थी। आंखों पर बंधी सिया पट्टी से वो आज मुकाबिल को देखने से कासिर थी। नो नो, आई एम वॉज रॉन्ग, ये सॉन्ग ऐसे नहीं होगा। बेबी डॉल तू सोने दी, बेबी डॉल तू सोने दी। अंशाल के गोल्डन स्किन कलर के पहने लॉन्ग फ्रॉक को मद्देनज़र रखता अल्फाज की तब्दीली कर गया था। नॉट बैड हैंडसम, वो खुद की तारीफ करते हुए लकड़ी की कुर्सी पर बंधी हुई अंशाल के सामने रुका था। ये दुनिया, ये दुनिया पीतल की, ये दुनिया पीतल दी। ओ बेबी डॉल तू सोने दी और बेबी डॉल तू सोने दी। गाना गाते हुए इसकी सिंधी लबो लहजे गाने को बदलकर मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। अंशाल की आंखों पर बंदी पट्टी को खोलते हुए वो सर सांस बिखरता हुआ इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। कमरे में जलती लाइट से नींद से बोझल आंखों में होती जलन से वो आंखों को बंद करती इन पर जोर देकर खोलती हुई तकलीफ से दोबारा आंखें बंद कर गई थी। साईं, काम हो गया है। कमरे के बाहर खड़े नए मुलाजिम की आवाज़ से बदमज़ा होता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से, गुस्से से धारता हुआ मुलाजिम के सर पर पहुँच गया था। आंखों में होती जलन से अंशाल सब देखने से कासिर थी। नसीमा ने खासी कस के कंदी बांधी थी पट्टी इसकी आंखों पर। साईं, वो एसएसपी साहब आए हैं हवेली में छानबीन के लिए, इसलिए साईं आना पड़ा। माजरत साईं। मुलाजिम की आवाज़ सुनती हुई अंशाल मुस्कुराई थी। यहाँ पर? मुलाजिम बताकर जा चुका था। अब तुम्हें किसी सूरत खुद से दूर नहीं कर सकता। अंशाल की मुस्कुराती उम्मीद भरी आंखों में देखता हुआ इसके लबों पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट में खोसा गया। लेकर हाथों में हाथ उम्र भर का सौदा कर ले। कुछ मोहब्बत तुम कर लो, कुछ मोहब्बत हम कर लें। बाबा ने भेजा है एसएसपी को। अंशाल को खुशी से पूछते देख खुद को कंपोज करते इसके पास आधा दोबारा से आंखों और मुंह पर स्याह पट्टी को कस कर बांधता हुआ कमरे की लाइट ऑफ करता बाहर निकला था। मुकाबिल को पुकारने की कोशिश करती हुई वो बेबसी से कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाती आंखों पर बंदी स्याह पट्टी गीली होने लगी थी। अरे भाई, कहाँ गए हमारे एसएसपी साहब, वो भी हमारे आने से पहले? शोक चाल चलता हुआ वसी ड्राइंग रूम में रखे गए सोफे के रखे हुए मजमुए से एक किंग स्टाइल कंफर्ट चेयर पर दिलफरेब मुस्कुराहट लिए बैठा था। मलिक सरकार, इन्हें कोई फ़ोन आया था और फिर वो बिना कोई छानबीन किए फ़ौरन यहाँ से चले गए। सर झुकाए खड़े रजब ने एसएसपी के यहाँ आने से लेकर जाने तक की सारी रोदाद गोश गुजार करता हुआ इसके थोड़ा पीछे हो खड़ा हुआ था। हाँ, गुड, कमाल करते हैं एसएसपी साहब, हमारे घर आए भी और दावत के बगैर ही चले गए। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए रजब, मसनूई अफसरदगी से कहता हुआ मुस्कुरा रहा था। नसीमा को कहो बीबी साईं को खोल दें और साथ इनके लिए नाश्ता भी ले जाए। ख्वाह हमारी कैदी को चंद पल की खुशी दे गए। तमस्कराना हंसी हंसता हुआ वो रजब को जाने का इशारा करता कंफर्ट से टेक लगा गया था। बहुत हो गया इलियास चौहान, तुमने मजबूर कर दिया है मुझे ये सब करने के लिए। मेरे बाबा जानी ने इनके जीने की वजह छीनने के बाद भी चैन नहीं आया जो पुलिस को भेज दिया। अब कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा मुझे इलियास चौहान, जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा करना लाजिम हो गया है मुझ पर। पुरसोच अंदाज में आंखें बंद किए वो कुछ सोचता हुआ तल्खी से मुस्कुराया था। माजी, आज तुम मेरे साथ मेरी हवेली चल रहे हो? इलियास के अचानक से कहने पर मुअज्जम ने इसे देखा था। यार, बहुत दिन से अम्मी याद कर रही थी तुम्हें। इलियास के बताने पर मुअज्जम ने इसके साथ चलने की हामी भरी थी। अरे मुअज्जम, बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आओ। अम्मी भी बहुत दिन से पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लाते हुए इलियास मुस्कुराए थे मुअज्जम की बात सुनकर। पर्दा तो करवा लो भाभी को कहकर। अरे तुमसे कौन सा पर्दा भाई? मुअज्जम के कंधे पर हाथ रखकर इलियास मुअज्जम की पर्दा करवाने वाली बात पर दिल खोल कर हंसा था।
ہماری ذات اور برادری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الیاس، میں رہا سندھی اور تم مہاجر برادری سے ہو، پردہ کروانا تو بنتا ہے۔ بچپن کی بات اور تھی، لہجے میں عاجزی سموئے معظم راہداری پر رکا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تم چلو۔ معظم کا آنا جانا بچپن سے چوہان فیملی میں لگا رہتا تھا۔ الیاس چوہان اس گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کے بیٹا ہونے کی وجہ سے گاؤں بھر میں اس کی عزت بہت تھی، جبکہ ملک معظم صدر الدین اس گاؤں کے وڈیرے کا اکلوتا بیٹا اور آنے والی نسلوں کا ہونے والا سائیں سرکار تھا، مگر اس کی شخصیت میں کسی قسم کا روب اور غرور نام کا بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ملک معظم صدر الدین کو ہمیشہ سے نظر جھکا کر چلنے کی عادت تھی۔ یہ وجہ تھی وہ جو آج چوہان فیملی کی راہداری سے گزرتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ گھر پر کون کون ہے؟ سب ہی ہیں۔ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا الیاس بنا معظم کو دیکھے اپنی راہ پر گامزن تھا۔ ہاں، اپنی بات پر سر کو جاتے ہوئے معظم کو شک گزرا تھا کہ کہیں اس نے غلط بات تو نہیں کہہ دی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، یہ نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ السلام علیکم۔ گردن جھکائے سامنے سے آتے ہوئے محراب، جو ہلکے آسمانی رنگ کے سادے مگر نفیس سے شلوار قمیض پر ٹی پنک کلر کا دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے اس کے مقابل آ کر رکی تھی، اپنے عین سامنے کھڑی محراب کو دیکھ معظم کی آنکھیں ٹھہری اور قدم منجمد ہوئے تھے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بنا معظم کے سلام کا جواب دیے سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں ملبوس وہ سرخ و گلابی رنگت کے مالک اس خوبرو شخص کو گھور رہی تھی، جو اس کے سوال کرنے پر دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر نظریں جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس سامنے لڑکی پر غصہ کافی جچتا ہے، معظم سوچ کر مسکرایا تھا۔ میں پہلی بار ملک معظم صدر الدین کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ارے معظم، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ امی بلا رہی ہیں۔ الیاس آواز سنتی محراب ڈر سے کانپ اٹھی تھی، جبکہ معظم ریلیکس کھڑا اسے ڈرتے ہوئے دیکھ مبہم سا مسکرایا۔ محراب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معظم اور محراب کو ساتھ ساتھ دیکھ کر الیاس کو انجانا سا شک گزرا تھا۔ بھائی، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی ہوئی وہ الیاس کو نظروں سے کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں، یہ یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا اور سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب دینے کے بجائے یہ پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اتنے میں تم آ گئے۔ بات کو سنبھالنے کی غرض سے معظم سر جھکا کر ہی بولا تھا۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ شرمندگی سے کہتا ہوا معظم الیاس کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ الیاس کے چہرے بکھری مسکراہٹ دیکھ کر معظم کی جان میں جان آئی۔ محراب، تم جاؤ۔ الیاس کے کہنے کی دیر تھی اور وہ فوراً سے وہاں بھاگ گئی تھی۔ چھوٹے دل کی میری بہن ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے الیاس کی بات پر محض مسکرایا تھا۔ محراب، کافی دیر تک معظم کی شہد آنکھوں نے وہاں سے جاتی ہوئی محراب کا تعاقب کیا تھا۔ نجمہ، یہ شخص کون ہے جو بھائی کے ساتھ آئے ہیں؟ کھانا بناتی ہوئی نجمہ نے سوال کرتی محراب کو دیکھا تھا، جو انگلیاں چٹکاتی ہوئی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ الیاس کے بچپن کے دوست ہیں، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ مسکرا کر بتاتی ہوئی نجمہ مکمل طور پر محراب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بھائی کے دوست ہیں؟ وہ بھی بچپن کے؟ مذاق نہ کریں بھابھی میرے ساتھ، وہ چڑھ کر بولی۔ لو بھائی، مذاق تم کر رہی ہو میرے ساتھ اور الزام مجھ پر؟ محراب کی شاکی چہرے کو دیکھتی ہوئی نجمہ مسکرا کر بولی۔ نہیں بھابھی، میں نہیں جانتی انہیں، بلکہ میں نے تو انہیں پہلی بار دیکھا۔ محراب فوراً سے صفائی دیتی گھبرا کر بولی۔ جانتی ہو میری معصوم نند صاحبہ کافی عرصے بعد ہی تو گھر آئی ہیں، وہ ہمارے… نجمہ کی بات پر محراب کی گھبراہٹ دور ہوئی تھی۔ ویسے ہی بہت خوبصورت معظم کی تعریف کرتی ہوئی نجمہ محراب کے چہرے کے زاویے پڑھ رہی تھی، جو لب کاٹتی ہوئی پریشان سی کھڑی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ معظم کی تعریف میں کہے گئے اپنے جملے پر محراب کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر نجمہ نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، پلاؤ میں بناؤں بھابھی؟ معظم کے ساتھ کیے گئے اپنے سخت لہجے پر شرمندہ ہو رہی تھی، مگر نجمہ پر ظاہر کیے بنا وہ اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ محراب کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئی نجمہ نے فوراً سے حامی بھری تھی۔ اب اجازت دیں مجھے خالہ۔ فریدہ خاتون سے اجازت لیتا ہوا وہ اپنا سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ پاک خوش رکھے تمہیں، آتے جاتے رہا کرو معظم، تم سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے تمہاری خالہ کا۔ معظم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی فریدہ خاتون اپنے مجازی خدا کی بات پر مسکرائی تھی۔ ہاں بھائی، اب تمہیں آنا پڑے گا۔ الیاس کی بات پر معظم کی آنکھوں کے سامنے محراب کا عکس لہرایا تھا۔ ضرور خالو۔ اجازت لیتا ہوا معظم کمرے سے باہر آیا تھا، مگر نظریں محراب کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ اف! اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہوئی محراب سامنے سے آتے الیاس اور معظم کو دیکھ کر فوراً سے پلر کے پیچھے چھپی تھی۔ وہیں راہداری سے گزرتے ہوئے محراب نہ صحیح مگر اس کے گلابی آنچل لہرایا تھا، جس کو دیکھ کر خوبصورت مسکراہٹ نے معظم کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ شکر بھائی نے نہیں دیکھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر باہر آتی ہوئی محراب دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے معظم کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ محراب کے سوال پر معظم مسکرایا تھا۔ جا رہا تھا، مگر سوچا کسی کو اپنے رویے کی مجھ سے مانگنی ہوگی تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔
हनूज सीने पर हाथ बांधे खड़ा वो मुअज़्ज़ब अंदाज में बोला था। जी? महराब चौंकी थी। जी, शायद आपको माजरत करनी थी। उंगलियां चटखाती हुई वो घबराहट में लब दबाए खड़ी थी, जबकि मुआज़म इसकी हर अदा पर निसार हो रहा था। मुझे नहीं पता, आप भाई के दोस्त हैं इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपका गुस्सा करना। मुआज़म की बात पर महराब की आंखें हैरत से फटी थी। 7 रंगों की कसम, तू मेरा रंग हश्तम, मैं तेरे रंग में रंगते ही संवर जाऊंगी। जाके बैठूंगी तेरे सिर्फ झुकाई नजरें, ना मैं भटकूं ना किसी और के दर जाऊंगी। जी? ज्यादा जी जी भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले शख्स के लिए खुद पर ये जब्त को निभाना मुश्किल हो जाता है। अपने मखसूस धीमे लहजे में कहता हुआ महराब की बड़ी बड़ी आंखों में खोया हुआ था। जी? नासमझी में देखती हुई मुआज़्ज़म की नज़रों से खाइफ हुई थी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखेगा। मुस्कुरा कर कहता हुआ मुआज़्ज़म महराब को हैरान छोड़ वहाँ से गुम हुआ था। हाल चौहान साहब, महराज ने सुबह 10 बजे इन्हें फ़ोन किया था। जिनकी नींद ने वैसे ही इनसे रूठी हुई थी। इलियास चौहान की जानिब से फ़ोन पहली ही कॉल पर उठा लिया गया था। आपके शक के मुताबिक मैं और मेरी टीम मलिक साहब की हवेली की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, मगर बेसूद रहे हम चौहान साहब। इलियास चौहान की आंखें नम हुई थी। आज फिर वो दोस्ती और रिश्ते निभाने में पीछे रह गए थे। मैंने कहा था आपको कि मुझे भी साथ चलना है आपके। इलियास साहब के खोखले लहजे पर तासुब से गर्दन हिलाता हुआ नरम गदास काउच पर टांग रखे पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था। जी, मगर मगर बिना सर्च वारंट के मैं मलिक हवेली गया था इलियास चौहान साहब, और ऐसे में मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बेड पर बिखरी इसकी टी शर्ट समेटते मुलाजिम के हाथ रुके थे, जिस पर महराज ने इसे घूरा था और वो फौरन कमरे से निकला था। जैसा आपको बेहतर लगे एसएसपी साहब, बस मेरी अंचाल को ढूंढ लाएं। महराज के चेहरे संजीदगी का शायबा तक न आया था। 2 हफ्ते होने वाले हैं इलियास साहब, आपकी बेटी की कोई खबर नहीं मिली है अभी तक। हमारी सारी कोशिशें नाकाम जा रही हैं अब तक इलियास साहब। महराज के कहने पर वो गमज़दा हुए थे। वो क्या नाम है आपकी मुलाजमा का? कैसी है वो? बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है कि नहीं? चौहान साहब साकित पड़े थे। वहीं एसएसपी महराज पुरसोच अंदाज में मुलाजमा का नाम सोचता हुआ खामोश हुआ था। नौशीन तैयार है बयान देने के लिए? क्या सच में? महराज को हैरत हुई थी। जी, इसे चौहान साहब की आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हुई थी। बशीर, गाड़ी निकाल। खाली कमरे में इसकी बुलंद आवाज़ गूंजी थी। खुदा गारत करे वैसे इन लोगों को जिन लोगों ने आपकी बेटी को अगवा किया है। चौहान साहब से बात करता हुआ वो हल्की आवाज़ में गुर्राया हुआ था। आमीन। चौहान साहब के सामने महराज का संजीदा चेहरा लहराया था। जैसे देखते ही इन्हें अपने माजी में कई की गई कोताहियों को सोचते ही कर्ब से आंखें मेज गए थे। ना जाने क्यों महराज को देखते ही माजी इनकी आंखों के सामने आ जाता था। माजी के बिखरे तल्ख पन्ने जो आज बड़े ही सुकून में सिमटे थे। खुदा की आपकी बख्शिश करे इलियास साहब। फ़ोन बेड पर फेंकते के अंदाज में मुस्कुराकर सोचता हुआ महराज अपने कपड़े लिए बाथरूम की सिमत बढ़ा था। जी इलियास साहब, कहाँ हैं आपकी मुलाजमा नौशीन? पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस महराज को देखकर आज भी नजमा खिल उठी थी। आ रही है वो, आप बैठे। महराज की जल्दबाजी देखकर वो इसे बैठने का कह गए थे। नहीं सर, आज ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, शाम में मेरा निकाह है। वैसे ही 2 हफ्तों से डिले करता आ रहा हूँ। बिना इन दोनों के चेहरे के उड़े हुए रंग देखे वो अपनी अपनी धुन में बोल रहा था। बस आप जल्दी से नौशीन को बुला दें, फिर हम बयान रिकॉर्ड करके चले जाएंगे। रवानगी से कहता हुआ महराज नजमा चौहान समेत इलियास चौहान को साकित कर गया था। निकाह? चौहान साहब के मुंह से बेसाख्ता ही निकला था। जी निकाह। मुस्कुराकर कहता हुआ महराज पुरसुकून खड़ा था, अब के बराबर में बैठा था। अब इजाज़त दें इलियास साहब। कुछ तौक़ुफ़ के बाद नौशीन का बयान रिकॉर्ड करते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुसीबत में आंखें खुले तो अब तो देखा, छुपाते हैं मुंह मेहरबान कैसे कैसे। महराज की जाने की इजाज़त तलब करने पर इलियास साहब ने गर्दन हिलाई थी। महराज, नजमा चौहान के पीछे से पुकारने पर रुक कर महराज ने सख्ती से आंखें मींची थी। सच में आज निकाह है तुम्हारा? इनकी जानिब रुख मोड़कर मुस्कुराया था। अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश आबाद रखे। शुक्रिया। अगर कोई आप दुआ दे तो शुक्रिया नहीं कहते, आमीन कहते हैं। महराज को नसीहत करती हुई नौशीन का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठकर महराज के करीब आकर रुक गई थी। तुम मानो या ना मानो, तुम मुझे महराब मुअज्जम के बेटे ही लगते हो। अपने कंधे पर नजमा चौहान का हाथ रखते देख महराज ने इनके सामने अपना सर झुकाया था। खुश रहो। महराज के सर पर हाथ रखती हुई वो मुस्कुराई थी। वहीं सर झुकाए बैठे इलियास महराज को जाते देख अपनी नम आंखें साफ कर गए थे। पुलिस मोबाइल में बैठते हुए महराज के लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरे देखकर बशीर खान भी मुस्कुराया था। मेरे दिल ने की हैं हज़ारों हसरतें, मगर इन हज़ारों हसरतों में फ़कत तसव्वुर तुम्हारा है। सर, आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। महराज ने मुस्कुराकर इसे देखा था।
آج نہیں، میں کل رات سے بہت خوش ہوں۔ بشیر خان سمیت امجد نے بھی اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ آج تو اس لیے خوش ہوں، شام میں نکاح ہے میرا۔ ڈی آئی جی سندھ سمیت تم نے سب کو دعوت دے دی ہے؟ میرے نکاح کی؟ معراج نے امجد سے پوچھا تھا۔ جی سر، میں نے سب کو مدعو کر دیا ہے، سب نے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا ہے اور آنے کی حامی بھری ہے۔ ویل ڈن، تم لوگ بھی لازمی آنا اور اس شیدے کو بھی کہہ دینا۔ معراج کا لہجہ آج خاصا خوشگوار تھا، ویسے ہے بہت کام کا بندہ شیدہ۔ جی سر، معراج کی بات پر بشیر مسکرا کر کہا تھا۔ کیسے اپنے شاہ صاحب کو ہینڈل کر رہا ہے؟ میں تو حیران ہوں دیکھ کر اسے۔ بشیر کی بات پر امجد بھی کہکا لگا گیا تھا۔ وہی معراج اپنے ساتھ کل رات سے ہوئے معجزے کو سوچ کر مسکرایا جا رہا تھا۔ وہ گھڑیاں انتظار کی شاید آج تمام ہو جائیں، وہ لمحے بے قراری کے شاید مجھے آج سکون ملے۔ برسوں ماہ و سال بیت گئے ہیں تیری پکار سنے، شاید آج ان سماعتوں کو وہ اذان سننے کو ملے۔ اندھا دھند گاڑی کو بھگاتا ہوا وہ 1 گھنٹے کی مسافت 20 منٹ میں طے کرتا ہوا اپنے بابا جانی کے پاس موجود ہوا تھا کہ انہیں سوئے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دیر کر دی ہے میں نے آنے میں بابا جانی۔ معظم کے ہاتھوں پر لب رکھتا ہوا وہ وہیں ساری رات فرش پر بیٹھ کر گزار گیا تھا۔ پولیس موبائل میں بیٹھا ہوا کل رات سے آئے ہوئے صبح تک کے لمحوں کو سوچ کر نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ آج صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بیڈ پر دراز نیند کی دوائیوں کے زیر اثر ملک معظم ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ بنا کوئی حرکت یا شور کی وہ فرش سے کھڑا ہوا تھا، بابا جانی کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہاری بی بی سائیں کا کیا حال ہے؟ شوز لیس باندھتا ہوا وہ مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ پہلی بار اسے تیار ہوتے دیکھ نسیمہ حیران ہوئی تھی۔ بڑے سائیں بلا رہے ہیں آپ کو سائیں۔ شہد رنگ آنکھیں بے یقینی میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہی ہے ملک معظم اس کے جاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اب اس کے انتظار میں دروازے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ ملک معظم کے کمرے کے دروازے ساکت کھڑا ہوا انہیں اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اسے کھڑے دیکھ ملک معظم فوراً سے پکار اٹھے، آؤ نا اندر۔ عجیب سنسناہٹ رینگی تھی اس کے پورے وجود، جس پر لب بھیجتا ہوا وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ پہلے بتائیں میں کون ہوں؟ آواز خود بخود بھر آئی تھی۔ تو تم کون ہو؟ وہی ہو جو مجھے اپنا بابا جانی کہتا ہے؟ کیا تم وہی ہو؟ مقابل کے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ معظم نے الٹا اس سے سوال پوچھا تھا، جس پر وہ نم آنکھیں لیے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ میں اپنے بابا جان اور ماما جان کا مان ہوں۔ میں مہراب معظم کا بیٹا ملک معراج۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس ملک معراج کسی چھوٹے بچے کی طرح معظم سے چمٹ گیا۔ تم میرے اور میری مہراب کے بیٹے ہو، مگر میرا راج تو چھوٹا سا تھا اور تم تو بہت بڑے ہو اور یہ پولیس والے ہو۔ معراج کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ حد درجہ معصومیت سے بولے تھے، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں بابا جانی۔ یقین دلاتا ہوا وہ آج پہلے سے بہتر تھا۔ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا؟ مہراب، ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا؟ معراج کی چوڑی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ بے یقینی میں مہراب کو پکارے تھے۔ پتہ ہے راج، کل مہراب آئی تھی، تمہاری ماما جانی آئی تھی، پر وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ میں نے اسے بلایا بھی، وہ نہیں رکی اور چلی گئی مجھ سے ملے بغیر۔ تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بلایا بھی، تم رابی کو روکتے نا، وہ رک جاتی۔ مجھ سے ناراض ہے نا وہ، اس لیے تمہاری بات تو نہیں ٹالتی وہ۔ معراج کے گلے لگی وہ روانگی سے بول رہے تھے، اپنے راج سے ضبط کردہ آنسو کو رہائی دیے وہ اپنے راج کو دیکھ کر اپنا درد اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ تمہیں یقین ہے نا مجھ پر کہ میری مہراب آئی تھی؟ خاموشی سے سنتے معراج کو ضبط سے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ فوراً سے پوچھ رہے تھے، آپ کے راج کو آپ پر یقین ہے؟ نہیں ہوگا تو پھر کس پر ہوگا بابا جانی؟ مجھے یقین ہے بابا جانی، خود سے زیادہ آپ پر۔ آپ نے کہا ہے کہ ماما جانی آئی تھی، آپ نے انہیں دیکھا ہے تو وہ آئی تھی بابا جانی۔ معظم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا اپنی نم آنکھوں میں بابا جانی کی محبت اور ان پر اپنا ٹھوس اعتبار لیے ہوئے تھا۔ تم میرے ہی بیٹے ہو؟ معراج کے گلے لگتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بولے تھے، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں بابا جانی۔ میرا سب کچھ آپ ہی ہیں معراج، بنا معظم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا بابا جانی، جب تک ملک معراج معظم آپ کی اس حالت کا بدلہ نہ لے لے اس الیاس چوہان سے۔ بابا جانی کو سینے سے لگائے وہ دل میں آج کے لیے اپنی سوچی گئی سازش کو ترتیب دے گیا تھا۔ کل بڑے سائیں بی بی سائیں کو دیکھا تھا؟ معراج کے سوال پر نسیمہ نے مثبت میں گردن ہلائی تھی۔ بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ معذرت سائیں، نسیمہ کو سر جھکائے ہوئے بولی تھی۔ ہاں معذرت، یہ رجب کہاں ہے؟ خود کو غصے سے جھٹکتا ہوا اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نسیمہ کی جانب گھوما تھا۔ سائیں وہ نکاح کی تیاریاں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے سامان دے دیا تھا بی بی سائیں کو؟ صبح کے بھیجے سامان کے بارے میں معراج نے نسیمہ سے سوال کیا تھا۔ سائیں بی بی انکار کر دیا ہے کیا؟ معراج کے قدرے آہستگی سے پوچھنے پر گردن کو مثبت میں ہلاتی نسیمہ وہاں سے گئی تھی۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے
اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں گے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں گے۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ ارے آ گئی تم میراب، آؤ، میں ابھی اپنے منگیتر کے پاس ہی جا رہا تھا، اسی بہانے تم بھی مل لو گی اس سے۔ پولیس وردی میں ملبوس چہرے پر کرب سجائے میراب شاہ اس کے پیچھے بڑی تھی، انشال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہوا ڈور ناب پر ہاتھ رکھے ہوئے خود کو میراب کے سامنے مسکرا کر کمپوز کر رہا تھا۔ انشی جان، انشال کو اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا، وہیں معراج کے محبت پاش لہجے پر میراب نے ضرب کا کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ میٹ میراب شاہ اینڈ میراب میٹ مائی انشی۔ بیڈ پر رکھے سامان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی انشال نے معراج کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو آج پہلی بار اس کے سامنے پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنے ساتھ کھڑی لیڈی آفیسر سے اس کی ملاقات بڑے استحقاق سے کروا رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ معراج، بالکل تمہارے اسٹینڈرڈ کی۔ تعریفی لفظوں میں میراب کی نم آنکھیں انشال پر ٹکی ہوئی تھی، وہیں انشال حیرانگی سے اس مجسمے جیسی نازک سی کانچ کی گڑیا نما لڑکی کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ ان سب کو چھوڑو، تم جا کر تیار ہو جاؤ، آخرکار گواہ کو بھی خوبصورت دکھنا چاہیے۔ شرارت سے انشال کو دیکھ کر معراج مسکرایا تھا، وہیں انشال کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا میراب کے ساتھ اس کی بے تکلفی دیکھ کر۔ وہ جن کو گمان ہے کہ ہماری مسکان فقط ان کے ہونے سے ہے، تو اب ہم ان کو تنہا رہ کر بھی بھرپور مسکرا کے دکھائیں گے۔ وہ شخص اس کے دل پر ضرب لگانے سے ذرا باز نہیں آیا تھا، پھر بھی جبرن مسکراہٹ انشال کی سمت اچالتی ہوئی وہ کمرے سے گئی تھی۔ تم نے اب تک یہ سامان نہیں کھول کر دیکھا؟ تھوڑی دیر پہلے بھیجے گئے سامان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہ دیکھ کر وہ انشال کی جانب آیا تھا۔ آپ پولیس آفیسر ہیں مطلب؟ وہ صبح جو ایس پی معراج کے سوال پر اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ دکھ نہیں رہا تمہیں؟ اور جب ایس پی خود یہاں موجود ہے تو کسی کو کیا ضرورت پڑی آنے کی؟ وہ شرارت سے کہتا ایک آنکھ دبا کر مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ معراج کے بیٹھنے پر وہ اس سے فاصلہ قائم کرتی ہوئی پیچھے کھسکی۔ آج ہمارا نکاح ہے انشال، اچھے سے تیار ہونا کہ میری ماما جانی تمہیں دیکھے نا تو خوش ہو جائیں۔ مدہوشی میں انشال کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ اپنی خوشی سے بھاگ کر آئی ہے، نہ کہ اس کی قید میں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ انشال کی آواز پر ہوش میں آتا ہوا پیشانی پر بکھرے بالوں کو بے دردی سے نوچتا انشال کے مقابل کھڑا تھا۔ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس انشال الیاس چوہان۔ کیوں؟ انشال بھیپری ہوئی شیرنی کی طرح داڑھی تھی اس پر۔ کیونکہ تمہارے سو کالڈ باپ کے خلاف میرے پاس شوٹ وارنٹ ہے، خون خوار لہجے میں کہتا ہوا وہ انشال کے رستے وجود کو دیکھ کر اس سے پیچھے ہوا تھا۔ اب فیصلہ تمہارے پاس ہے انشال، نکاح کر لو مجھ سے یا پھر اپنے سو کالڈ باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہو گی؟ وہ کہتا ہوا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہے نا، دل تو کرتا ہے شوٹ کر دوں۔ دو انگلیوں سے شوٹ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اسے بے یقینی سے دیکھتی ہوئی انشال سہمی تھی، پر کیا کروں اس دماغ کا جو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے جو مزہ تڑپا کے مارنے میں ہے وہ ایک ہی بار شوٹ کرنے میں کہاں۔ لیکن اب تم نکاح نہیں کرو گی تو مجبوراً مجھے دل کی بات ماننی پڑے گی۔ دونوں ہاتھ آپس میں مسلتا ہوا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے الیاس چوہان اس کے ہاتھوں میں مسلا جا رہا ہو۔ آخر دشمنی کیا ہے مجھ سے اور میرے بابا سے؟ حلق سے گھٹتی ہوئی آواز میں مشکل پوچھا تھا۔ تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری۔ معراج کا لہجہ پل بھر کے لیے نرم پڑا تھا۔ مگر انہیں تو کوئی پاس نہیں ہے رشتوں کا، مگر میں تو کر ہی سکتا ہوں نا، آفٹر آل ہونے والا داماد جو ہوں ان کا۔ بھانجے کے رشتے کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، مگر میں خود کو ان کے ساتھ جڑے اپنے داماد والے اس نئے رشتے کو منوا لوں گا۔ معراج نے جیب سے گن نکال کر انشال کے ماتھے پر ٹکائی تھی۔ بھانجے؟ ڈری سہمی آواز اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ مہراب ملک معظم کا بیٹا ہوں ڈیئر کزن۔ دونوں بھویں اچکا کر وہ مسکرایا تھا۔ اب بولو نکاح کرو گی مجھ سے؟ گن نیچے کرتا ہوا انشال کی تھوڑی کو چھوتا ہوا نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بولو نکاح کرو گی مجھ سے؟ نکاح کرو گی مجھ سے؟ ہاں کرو گی؟ تیسری بار وہ چلایا تھا، جس پر ڈر سے آنکھیں میچے روانگی سے بولی تھی۔ اب جا کر اچھے سے تیار ہو ورنہ مجھے برا بننے میں دیر نہیں لگے گی انشال۔ انشال کے گال تھپ تھپاتا ہوا اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے نکلا تھا۔ پل بھر میں بدلتے معراج کے انداز کو سوچ کر وہ خود کی بے بسی پر ماتم کرتی ہوئی بیڈ پر رکھے سامان کو دیکھتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ہم سے ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔